الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه وأزواجه وبناته الأزكياء. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مکرم، آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیں، اس کو کے حالات بیان فرمائیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کائنات کے خالق و مالک نے کچھ ان کا تذکرہ، کچھ ان کے اوصاف بیان فرما دیے. فرمایا کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، صدیق النبیہ کا لقب انہیں عطا فرمایا، کائنات کے خالق و مالک. آگے پھر انہوں نے جو تمام انبیاء اور رسل کا دنیا میں بعثت کا جو بنیادی مقصد ہے، انہوں نے اسی بنیادی مقصد کو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع فرمایا، اس کا تذکرہ فرمایا. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ اپنے والد کو بظاہر ان سے خطاب فرمایا، ان سے بات چیت فرمائی. سب سے پہلی بات جو تمام انبیاء اور رسول کا بعثت کا بنیادی مقصد ہے، جس کے بارے میں خود کائنات کے خالق و مالک نے یوں فرمایا: وما ارسلنا بالرسول، کہ ہم نے کسی اور نبی رسول کو نہیں بھیجا مگر سب کے پاس جو ہم نے وحی کی، جو سب کے پاس جو ہم نے یہ پیغام بھیجا، جو پیغام دیا، جس بات کو انہوں نے آگے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے، وہ ہے انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ سوائے اللہ کی کسی اور کی عبادت کرنی ہی نہیں، سوائے اللہ رب العزت کے کسی اور کو الہ ماننا ہی نہیں. تو یہاں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے فرمایا: لم تعبد، کہ اے میرے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ کہ عبادت اس کی جاتی ہے، اس کے سامنے جھکا جاتا ہے، اس کے سامنے اپنی زمین نیاز کو جھکایا جاتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتی ہیں، اس کے سامنے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہے کہ جو آپ اپنا مدعا، اپنی درخواست، اپنی التجا، اپنی آرزو، اس کی جو تعریف آپ کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، یہ
کہ وہ سمیع ہو، کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، جو انہیں بلا رہے ہیں، انہیں پکار رہے ہیں، ان کے سامنے اپنے معروضات پیش کر رہے ہو، ان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہو، ان کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہو، تو سب سے پہلی بات ہے لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، کہ آپ جس کو بلا رہے ہیں، جنہیں پکار رہے ہیں، جس کے سامنے اپنی ضروریات پیش کر رہے ہیں، جنہیں اپنا دکھ سنا رہے ہو، جنہیں اپنی تکلیف سنا رہے ہو، جن کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہو، اس کی سب سے پہلی خوبی یہ ہو کہ وہ سمیع ہو، جن کے سامنے آپ اپنا دکھ سنا رہے ہو، جن کو سنا رہے ہو، جنہیں بلا رہے ہو، جنہیں پکار رہے ہو، وہ تو سمیع بھی نہیں۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، کہ عبادت صرف ان اعضاء کے جھکنے کا، قیام کرنے کا، رکوع کا، سجود کا نہیں ہے، بلکہ عبادت میں پکارنا، بلانا، اپنا دکھ، اپنی تکلیف سنانا یہ بھی شامل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ جن کو اپنا دکھ سنا رہے ہو، جن کو بلا رہے ہو، پکار رہے ہو، یہ بھی بلانا، پکارنا، مدد مانگنا عبادت میں شامل ہے۔ فرمایا لِمَ تَعْبُدُ، کیوں عبادت کرتے مَا لَا يَسْمَعُ، جن کے اندر سننے کی صلاحیت بھی نہیں، سبھی نہیں۔ جیسے معلوم ہوا اسے بلایا جائے، اسے پکارا جائے، اسے آواز دی جائے۔ آپ نے دیکھا نہیں دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی بہرے کو آواز دیتا ہے تو دیکھنے والا اسے یوں کہتا ہے کہ تم پاگل ہو، تم نادان ہو، تمہارا عقل نہیں، کس کو تم بلا رہے ہو، کس کو آواز دے رہے ہو، تو بیچارہ سن بھی نہیں سکتا کہ تمہارے بلانے کا، پکارنے کا، فریاد کرنے کا، آہ و فغان کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ قیامت تک آنے والے معبودان باطلہ کو یہ سبق دے دیا، یہ سمجھا دیا کہ اس کو بلایا جائے، اس کو اپنا دکھ سنایا جائے، اسے آواز دی جائے، اس کے سامنے اپنے پریشانی کا اظہار کیا جائے، جس کے اندر سماعت کی صلاحیت ہو، جو سن سکتا ہو، دور کرنا دکھ کا، تمہاری مدد کرنا تو اور بات ہے، پہلے اس کے اندر یہ صلاحیت بھی تو ہو، وہ سنے تو صحیح کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا بلا رہے ہو، کیا فریاد کر رہے ہو، کیا دکھ سنا رہے ہو، کون سی تکلیف، اپنی پریشانی کے اظہار کر رہے ہو۔ تو فرمایا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ۔ پھر اس کے بعد جب دوسری عبادت کا وقت آتا ہے کہ کسی کے سامنے آدمی جھکتا ہے، کسی کو سجدہ کرتا ہے، کسی کے سامنے دو زانو ہو جاتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے ادب و احترام سے، تو فرمایا کہ اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرو، جس کے اندر بصارت کی صلاحیت ہو۔ پہلے فرمایا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، کیوں عبادت کرتے ہو، کیوں بلاتے ہو، پکارتے ہو، جس کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں۔ انہیں بلایا جائے، انہیں آواز دے، جو سمیع ہے، وہ صرف ایک ذات ہے کہ آپ اسے آہستہ بلائیں یا بلند آواز سے بلائیں، یہاں تک کہ آپ اپنے دل میں بھی اسے یاد کریں، وہ تمہاری آواز کو سنتا بھی ہے اور تمہارے مسائل حل بھی کرنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسری وَلَا يُبْصِرُ، جو دیکھتا بھی نہیں، تم جھک رہے ہو، تم اسے سجدہ کر رہے ہو، تم ان کے سامنے وعدہ کھڑے ہو، اس کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری کا اظہار کر رہے ہو، تو دیکھتے بھی نہیں۔ اسی لیے عزیزان مکرم
سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی تمام انبیاء اور رسول کا جیسے میں نے عرض کیا کہ یہی سمجھانا تھا قوم کو، انسانوں کو، اپنی امت کو، جس قوم میں، جس علاقے میں، جس ملک میں تشریف لائے، کہ لوگوں انہیں بلاؤ، انہیں پکارو، ان کی سامنے عبادت کرو جن کے اندر یہ سب سے پہلی صفت ثبات کی ہو کہ وہ سن سکتا ہو، اس کے بعد تمہاری عاجزی و انکساری کو دیکھنے والی بصارت کی بھی ہو۔ تو قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ ان میں سے ایک وہ مقام بھی، ایک وہ جگہ بھی آتی ہے کہ بادشاہ کی بیوی زلیخا نے دعوت دی، گناہ کی، تو مفسرین حضرات وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کہ اس کہ حیت لک جب کہا تو اس سے پہلے اس نے ایک عمل کیا کہ اس کے کمرہ خاص میں اس کا خدا موجود تھا، جو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا، وہ پتھروں سے بنایا ہوا یا لکڑی سے بنایا ہوا، جس کو وہ خدا سمجھتی تھی، جس کو وہ نفع نقصان کا مالک سمجھتی تھی۔ تو حیت لک کے الفاظ کہنے سے پہلے اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے اوپر ڈال دیا، پھر اس کے بعد ادھر آواز دی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ انبیاء اور رسل کا مقصد بھی وعظ و نصیحت سمجھانا ہے قوم کو، امت کو۔ جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنی ذات کی، اپنے مفادات کی بات نہیں بلکہ وما ارسلنا من رسول، جو کائنات کے خالق و مالک نے ایک قاعدہ کلیہ بنایا کہ تمام انبیاء اور رسول کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کی طرف بلاتے ہیں کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سوائے اللہ کسی اور کی بات نہیں کرتے۔ تو وہاں بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس سے یہ دریافت فرمایا کہ تم نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس پتھر کے بنے ہوئے مورتی پہ، اس لکڑی کے بنے ہوئے کہ کیوں ڈالا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، میں اس کے سامنے جھکتی ہوں، اس کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتی ہوں، میرا خدا ہے، اسی لیے میں نے اس کو اوپر کپڑا ڈال دیا کہ تاکہ میرا خدا میرے سامنے نہ ہو جب میں غلط کام شروع کروں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی اس وعظ و نصیحت والے فرض منصبی کو نہیں بھولا، وہاں فرمایا کہ بس تمہارے خدا کی یہ صلاحیت ہے کہ ایک کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا جائے، اب نہ تم اسے دیکھ سکتی ہو نہ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قاعدہ کلیہ کی تشریح ہو رہی ہے۔ بس فرمایا کہ اے زلیخا، تمہارا باطن خدا کی یہ صلاحیت ہے، میرا جو حقیقی خدا ہے، آپ 1000 پردے لگائیں، 1000 کپڑے ڈالیں، یہاں تک کہ سمندر کی تہ میں اس کے ظلمات فی ظلمات، جس کو کہا گیا ہے اندھیروں کے اندر اندھیرے ہیں، وہاں بھی میرا رب دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اگر تمہیں اپنے باطل خدا سے لحاظ آ جائے، کیوں نہ اپنے حقیقی خدا سے لحاظ کرو، اس کے سامنے میں کسی غلط کام کے قریب کیوں جاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو فلسفہ اپنے مظاہر اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں، قیامت تک آنے والے تمام معبودان باطلہ یہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد کسی اور سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں، کسی اور کے سامنے اپنی التجا اپنا و فریاد کرتے ہیں، اس کے لیے فرما دیا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، کیوں عبادت کرتے ہو جو دیکھ نہیں سکتا؟
تم جو سن نہیں سکتا تم بلاتے ہو، تمہاری آواز۔ جس طرح کا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک بت پرست آدمی تھا، وہ ہر وقت اپنے بت کو بلاتا تھا، یا صنم یا صنم، دن رات اس کا یہی کام تھا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ نیند کا غلبہ ہوا، جس طرح کی عام طور پہ اسی طرح ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، بات کچھ کہنا ہوتا ہے، اس کی زبان سے کچھ اور الفاظ نکل جاتی ہے۔ تو لفظ یا صنم کے بجائے لفظ نکلا یا صمد۔ فوراً جواب ملا، ما تقول یا عبدی، میرا بندہ تو کیا کہتا ہے؟ ملائکہ عرض کرتے الہ العالمین، اس کی پوری زندگی اپنے باطن خدا کو بلاتے بلاتے گزر چکی ہے، آج بھی جو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلا ہے اس کی اپنی سوچ سمجھ سے نہیں نکلا، بلکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑائی ہے، صنم کے بجائے لفظ صمد نکلا۔ اے عزیزان مکرم، یہ بات ذہن نشین کرنے شیطان اور نفس امارہ نے ہمیں اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈالا، اسی لیے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس مہربان رب سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کبھی گناہ ہو گیا، شیطان یہ کہتا ہے تم تو بہت گناہ گار ہو تو تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ کبھی کچھ ہو گیا، کہتا ہے کہ وہ رب تو نعوذ باللہ اس کی ذات سے ہم نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ کائنات کے خالق و مالک نے اپنی مقدس کتاب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے آپ فرما دیں جنہوں نے میری نافرمانی کی، میرا کہا نہیں مانا، میرے احکام کے خلاف پوری زندگی گزارتے رہے، میرے باغی بنے رہے، میرے سرکش بنے رہے، انہیں فرما دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اس کی مثال آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اولاد میں سب سے زیادہ شفقت و مہربانی کرنے والے والدین ہوتے ہیں۔ والدین سے زیادہ شفیق دنیا میں کوئی اور رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ والدہ کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی شفقت، اتنا پیار رکھ دیا ہے کہ معصوم بچہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اگر ماں دور ہے، بہر ہے، اور بچہ اور جگہ پہ ہے، اگر وہ رو رہا ہے، اسے بھوک لگی ہے، فوراً ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، جس کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے، اور اس کے اس سینے میں وہی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ماں بتاتی ہے کہ میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، میرا بیٹا رو رہا ہے۔ تو عزیزان مکرم، ایسے شفیق مہربان دو رشتے والد اور والدہ، اور بسا اوقات جب اولاد ان کی نافرمانی کرتی ہے، اولاد انہیں تنگ کرتی ہے، ستاتی ہے، بار بار ان کا کہا نہیں مانتی، بسا اوقات والدین بھی تنگ آ کر اخباروں میں یہ اشتہار پڑھتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنی اولاد سے اپنا تعلق ختم کر دیا ہے، اعلان لا تعلقی کا، بوجہ نافرمانی کہ ہم نے اس کو اپنی جائیداد سے، اپنے رشتے سے لا تعلق کر دیا ہے، آج کے بعد ہمارا اس اولاد سے فلاں بچے سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن وہ کریم ذات نے اپنے ان نافرمانوں سے، ان سرکش لوگوں سے بھی اپنا تعلق توڑا نہیں۔ فرما رہے یا عبادی، میرے بندے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے یا عبادی، میرے بندے، وہاں تعلق توڑا نہیں۔
تو عزیزان مکرم اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لم تعبد ما لا يسمع، انہیں بلایا جائے جو سنے، ان کی عبادت کی جائے جو تمہاری عبادت کو دیکھے۔ اسی لیے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتا دیا، فرما دیا کہ باطل خدا سے تم لحاظ کرتے ہو، میں اپنے حقیقی خدا سے کیوں نہ لحاظ کروں۔ جو انسان کلمہ پڑھنے والا بالخصوص جب اپنے رب سے لحاظ کر لیا تو وہ ملائکہ سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، وہ افضل اور احسن اور اشرف بن جاتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح مانے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔